اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 145 تا 148 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھ رکھا ہے اور دنیا کا انعام چاہیے، ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ آیت نمبر 146۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ آیت نمبر 147۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کے، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں، اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ آیت نمبر 148۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ تفسیر اور شان نزول۔ اس میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جاتا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ مہالک و معارک میں گھس جائے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اس کو اپنے عمل و اطاعت سے حصول دنیا مقصود ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے۔ ایسا ہی ہر ایماندار کو چاہیے، یعنی حمایت دین و مقامات حرب میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہتے اور دعا کرتے، یعنی تمام صغائر و کبائر باوجود کہ وہ لوگ ربانی یعنی اتقیاء تھے، پھر بھی گناہوں کا اپنی طرف نسب کرنا شان تواضع و انکسار اور آداب عبدیت میں سے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طلب حاجت سے قبل توبہ، استغفار
آداب دعا میں سے ہے، یعنی فتح و ظفر اور دشمنوں پر غلبہ، مغفرت و جنت اور استحقاق سے زیادہ انعام و اکرام۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔